السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین بات کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے، عوامی نوعیت کے معاملات پر پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اس رواں ہفتے میں زیادہ تر جو معاملات تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے جو پروگرام میں زیر بحث آئے، اور اسی حوالے سے بہت سارے آپ کے پیغامات بھی ہمیں موصول ہوئے۔ تو ہماری کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ پیغامات کو پروگرام کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ دیکھنے والے چاہتے یہ ہیں کہ ذرا سیاست سے ہٹ کے بھی بات ہو، اور پچھلے دنوں ایک سلسلہ شروع کیا یا دو چار ایسے موضوعات جن پہ بات کرنے کا موقع ملا جس کا براہ راست تعلق خواتین سے تھا، تو اس کو بھی کافی سراہا گیا۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ مختلف نوعیت کے معاملات اور موضوعات پر گفتگو کی جا سکے۔ آج جمعہ کا روز ہے، اور جمعہ کا جو پہلا ہمارا پروگرام کا سیگمنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ یوں کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات کے اوپر گفتگو کریں، اور اس میں بھی خاص طور پہ بات ہوتی ہے استھیٹکس کے حوالے سے۔ اب یہ کیا چیز ہے اس کے اوپر تو بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ پروگرام یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر، آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ہماری جو مہمان شخصیت ہیں جو اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، انہیں میں بلا تاخیر خوش آمدید کہوں گا۔ تعارف تو آپ کا ماشاءاللہ بڑا طویل ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو بال گرنے کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹس پاکستان میں متعارف کروائی گئی ہیں اس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، ایستھیٹک فزیشین ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ پچھلے ہفتے ہم کچھ بات کر رہے تھے موٹاپے کے حوالے سے، بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ آپ کی بڑی تحقیق ہے۔ پاکستان سے باہر رہے بھی، امریکہ بھی گئے اور اس پہ تحقیق بھی کی، اور اس کے حوالے سے ایک بڑا خاص پروگرام جو ہے جس کے اوپر آپ نے کام کیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں ڈاکٹر حنیف سعید صاحب، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ ونس اگین۔ میں جلدی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میں چاہوں گا، اور سوالات بہت سارے ہیں، تو آپ ان کا جواب دیجئے۔ اور سب سے پہلے میں چاہوں گا ذرا وہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے بات ختم کی کہ ہمارا سلسلہ جو تھا وہ موٹاپے کے حوالے سے چل رہا تھا ہماری گفتگو نا، اور یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اٹ سیلف اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ کوئی ایک پروگرام جو ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کئی پروگرام چاہیے جب کہیں جا کے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ موٹاپا کیا ہے، موٹاپا کتنی خطرناک بیماری کا نام ہے، اور ایک آئیڈیل باڈی ویٹ جو ہے وہ کیا ہے، باڈی میں فیٹ کمپوننٹس جو ہے تو وہ کتنا ہونا چاہیے، باڈی میں منرل کمپوننٹس کتنا ہونا چاہیے، باڈی کا پروٹین کمپوننٹس جو ہے تو وہ کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ باڈی ماس انڈیکس جو ہے تو وہ کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ایک صحت مند طرز زندگی یا جو صحت مند انسان ہے یا ایک خوبصورت انسان ہے اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشن اس کی ضرورت ہے۔ تو پروگرام کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اتنی سہل گفتگو کریں کہ لوگوں کو سمجھ میں آتا رہے۔ اور ابھی جیسے کہ ہم بریک میں ایک بات کر رہے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو جو نظر آتے ہیں بہت سارے لوگ، آپ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے جو ہے تو اس سیلیبریٹی کو یا کسی بھی ماڈل کو مطلب ایسے ہی جوان دیکھتے آ رہے ہیں، تو یقیناً آپ اس کو جوان دیکھتے آ رہے ہیں یا وہ جوان نظر آ رہی ہے یا آ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی بہت سیکریفائسز ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سوچیں، پڑھیں، سنیں، ان کے بارے میں معلوم کریں تو پتہ چلے گا کہ مطلب ان کی ڈائٹ کیا ہے، وہ کھاتے کیا ہیں، مطلب کئی دن جو ہے وہ پتوں پہ گزارا کرتے ہیں، گرین ویجیٹیبلز پہ جو ہے تو وہ گزارا کرتے ہیں، کئی دن جو ہے تو وہ صرف پروٹین کے اوپر گزارا کرتے ہیں، کبھی صرف جوسز جو ہیں تو وہ لے رہے ہوتے ہیں، کبھی صرف سوپ جو ہے تو وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی دل چاہتا ہوگا آئس کریم کھانے کا، ٹھیک ہے؟ ان کا بھی دل چاہتا ہوگا جو ہے تو وہ برگر کا اور پیزا کھانے کا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اپنے آپ کو مطلب اتنا مینٹین رکھنے کے لیے، بیوٹیفائی رکھنے کے لیے اس چیز کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم وہاں اس لیول تک نہیں بھی جاتے، تو اگر ہم یہاں تک محدود رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے اگر ہمیں کچھ سیکریفائز کرنا پڑے تو کم از کم اپنی صحت کی خاطر ہم
اس چیز کو تو سیکریفائز کریں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل اتنا ٹھیک ہے. کریں. کیونکہ ہم صحت مند ہوں گے تو معاشرہ صحت مند ہوگا، جی اور صحت مند معاشرہ ہوگا تو پھر پورا پاکستان جب صحت مند ہوگا تو ہی ہم ترقی کر سکیں بالکل گے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، جب معاشرے کے لوگ صحت مند ہی نہیں ہوں گے، 4 قدم چل کے موٹاپے کی وجہ سے ان کی سانس پھولنے لگے گی، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اتنی بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا مقابلہ جو ہے تو وہ کیسے کیسے کریں کریں گے. گے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم ہر پاکستانی ایک سپاہی ہے. آپ یہ نہ جی سمجھیں کہ جو جی فوج ہے صرف وہی نگہبان ہے اس ملک کی. بالکل ٹھیک ہے. نہیں، آپ اپنی جگہ نگہبان ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ نگہبان ہوں، بالکل سب کی دوسرے ذمہ شعبے داری کے ہے. لوگ اپنی جگہ نگہبان ہیں. تو ان سب لوگوں کا، قوم کا ایک صحت مند ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا ایک ڈریم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ 100% تو سکسیزفل نہیں ہو سکتا، لیکن مطلب یہ کہ جہاں تک بھی پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک پروگرام کے حوالے سے اگر کسی ایک شخص کو بھی ایجوکیشن مل گئی، یا اس نے صحت کی جانب جو ہے وہ قدم رکھنا شروع کر دیا، بالکل تو ٹھیک یہ ہے. ہمارا صبح صبح اٹھنے کا، نیند سیکریفائز کرنے کا مقصد جو ہے تو وہ میرا پورا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے، ضروری، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو جی جی، تو میں یہی چاہوں گا ذرا آپ سلسلہ وہیں سے شروع کریں ذرا، کیونکہ کچھ سوالات تھے اور خاص طور پہ خواتین کے کچھ سوالات تھے جو موٹاپے کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا پہلے تھوڑا ڈائٹ کے بارے میں بتا دیجئے آغاز میں، پھر مزید آگے چل کے جو ہے وہ اس سے جڑے دیگر سوالوں کو شامل کرتا ہوں. جی اچھا دیکھیں، ہمارے ہاں جو روایتی جو کھانے ہیں نا، بیسیکلی یہ ایک حد تک تو صحیح تھے، جی کسی حد جی تک صحیح تھے، لیکن اب جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ آدھا تیر آدھا بٹیر نا. ایسا ہی نہ ہے. خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے بالکل رہے ایسا نہ نہ ادھر ادھر کے کے رہے. ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح. ہم نہاری بھی کھانا چاہتے ہیں، ہم پائے بھی کھانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم بریانی اور کڑھائی بھی کھانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواہش ہے کہ ہم پیزا بھی کھائیں، ہم جو ہے تو زنگر برگر بھی کھائیں، اور ہم جو ہیں تو اور کتنی ماشاء اللہ موٹے. بہت سارے لوازم. ٹھیک ہے، جی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہم آدھا تیتر ہیں آدھا بٹیر ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک زمانے میں گھر میں ایک ہی کھانا بنتا تھا. جی ٹھیک ہے، اور وہ بڑا بیلنس ہوتا تھا، مطلب سبزی بھی ہوتی تھی، گوشت بھی ہوتا تھا، دال بھی ہوتی تھی، چاول بھی ہوتے تھے، مطلب ڈفرینٹ چیزیں. جی اور گھر کے سارے لوگ اسی سے ہی اس ساتھ ہی بیٹھ کر وہی کھانا کھا رہے ہوتے تھے. بالکل اس ٹھیک کے ہے. ساتھ سیلڈس بھی ہوتا تھا، یا اچار، رائتا، جو بھی جی لوازمات تھے وہ جی ساری چیزیں. اب اگر گھر میں 4 لوگ ہیں تو ان کی چاروں کی الگ الگ فرمائش ہے. جی. ایک کا دل جو ہے تو لزانیے کھانے کا چاہ رہا ہے، واہ، کوئی جو ہے تو وہ پاستا کھانا چاہتا ہے، بہت خوب. کوئی جو ہے تو وہ پیزا آرڈر کرنا چاہتا ہے، جی کوئی جو ہے تو وہ زنگر برگر آرڈر کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہمارے کھانے کی ہیبٹس اس طرح ہو جائیں گی، اچھا اس کے ساتھ میدان خالی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں یہ مطلب ہر وقت جو ہے تو وہ ہاتھوں میں ہے یا کیا کھانا. بات کی ٹھیک آپ نے ہے، ڈاکٹر صاحب، یہی سب سے بڑا صحیح مسئلہ ہے. ہے. بہت اگر زنگر برگر کا آرڈر بھی کرنا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا، جانے کی بالکل ضرورت ایسا کیا ہی ہے، ہے. جانے کی پیزا کھانا ضرورت ہے تو نہیں. جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں بالکل بیٹھے ایسا بیٹھے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ایک تو آپ انٹیک کر رہے ہیں، جی. اوپر سے آپ موو بھی نہیں کر رہے. بتائیے. مطلب تو وہ جو کچھ آپ کھائیں گے، وہ جو کیلوریز آپ کی باڈی کے اندر آئیں گی، وہ جو انرجی آئے گی، اس کو جب تک آپ برن نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایڈیپوس ٹیشوز کی شکل میں، فیٹ سیلز کی شکل میں کنورٹ ہو کے ہمارے باڈی کے کہیں نہ کہیں حصوں میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نہ صرف باڈی کے حصوں میں جمع ہوں گی بس، بلکہ اس میں کچھ اس طرح کے جو کولیسٹرول ہوں گے، چربیوں، جو ایسی چربیاں جو کہ خون کی نالیوں کا رخ کرتی ہیں. جی. ٹھیک ہے، جس میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز اور لو ڈینسٹی ٹرائیگلیسرائڈ اور ہائی ڈینسٹی تو وہ خون کی نالیوں میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کے ہارٹ اٹیک کے یا دل کے امراض کے اور بلڈ پریشر کے خطرات جو ہیں تو وہ بڑھتے چلے جائیں بالکل گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو اس وقت بہت زیادہ جو مسئلہ ہے، مطلب توجہ طلب مسئلہ ہے، وہ چائلڈ اوبیسٹی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، جن بچوں کو گراؤنڈ میں ہونا چاہیے وہ بچے جو ہیں وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے، وہ بچے یہ سیلولر سسٹم کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں. نہیں ہے. ٹھیک ہے، جن بچوں کو گراؤنڈ میں ہونا چاہیے، آپ دیکھیں گراؤنڈ خالی ہیں. بالکل ٹھیک بالکل ہے، اول تو ہے ہی نہیں، بالکل. کراچی جیسے یہ بھی شہر آپ میں نے تو بالکل بچے ہی درست نہیں کہا ہیں. کہ ہے ہی نہیں. ٹھیک بالکل. ہے، اور جو ہیں بھی تو وہ خالی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کا ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ سادہ غذا کھائیں. ٹھیک ہے، جس میں سب کچھ شامل ہو. بالکل میں ٹھیک ہے. نہیں کہتا کہ آپ فاسٹ فوڈ نہیں کھائیں، نہیں کہتا، میں خود بھی کھاتا ہوں، لیکن ایک بیلنس کبھی کبھار، مطلب ٹیسٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، بچوں کو ساتھ لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، دل چاہ رہا ہے وہ ساری چیزیں، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ورک اپ بھی کر لیتے ہیں، ٹہل لیا، تھوڑی سی واک کر لی، 10-15-20 منٹ جو ہے تو اس کو جو ہے تو کنزیوم کر لیا. جی ٹھیک ہے، تو اپنے بالکل آپ کو ٹھیک ہے. بیلنس رکھنے کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. تو سب کچھ کھائیں.
اچھا بات آ جاتی ہے کہ پھر نہ صرف یہ جو ڈائٹ ہوتی ہے صرف نہ صرف موٹاپے کے اوپر اثر کرتی ہے، بلکہ ہماری اسکن اور بالوں کے اوپر بھی اس کا اثر بہت کرتی بڑا رول بالکل ہے. جی. ٹھیک ہے، اگر آپ اچھی مثال کے طور پہ پھر فاسٹ فوڈ کی ہی بات آ جاتی ہے کہ بالکل ٹھیک جو ہے. لوگ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو ایک کامن پرابلم، بالکل کامن پرابلم جی جو ان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ آئلی ہو جاتی آئلی ہے، ہو جاتی ہے. اوور آئلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے تو ویکنی بھی نکلنے لگتے ہیں، ان کو جو ہے تو وہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز بھی بننے لگتے ہیں. جی موٹاپا تو ہوتا ہی ہے، وہ تو جی اپنی جگہ جی ہے، اور اگر لڑکیوں میں ان چیزوں کی وجہ سے پولیسسٹک اووری ڈیولپ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے تو ان کا ہارمونل سسٹم پورا جو ہے تو وہ ڈس بیلنس ہو ڈس جاتا ہے. بیلنس ہو جاتا ان کے فیس پہ جو ہے تو وہ مردوں کی طرح غیر ضروری بال نکلنے لگتے ہیں، باڈی کے بال جو ہیں وہ موٹے ہونے لگتے ہیں. ہے. جی تو ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے زندگی میں. نبی پاک کی زندگی پہ نظر ڈالیں، بہت خوب. بڑی ڈال کے اچھی تو بات دیکھیں نا، مطلب بالکل کیا ایسا کیا ہی ہے، میں گنتی کی چیزیں ہیں جو، اور کیا مطلب کتنی فائدہ مند چیزیں ہیں. بالکل ایسا ہی. سب سے اچھا شوربہ سرکہ، بہت اچھی بات ہے فیٹ بالکل. برنر. فیٹ برنر ہے. یہ ہمارے جو پروگرام ہے اس میں بھی شامل ہے، میں بھی آپ کو بالکل بتاؤں گا ٹھیک اس ہے کے بالکل ٹھیک ہے. انگریڈینٹ. ٹھیک ہے، روٹی کا ٹکڑا، مطلب روٹی، میرا خیال ہے پراٹھے کا کہیں ذکر نہیں ہے. نہیں ہے ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے. ہے. دودھ جی اور بکری کا، بکری کا دودھ. پسندیدہ جو ہے بکری کا، جی لیکن جو بھی جی مل جائے بالکل صبر ٹھیک و ہے. شکر کے ساتھ. کھجور، کھجور ٹھیک ہے. سنا لوکی، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گوشت پرندے کا پسند فرماتے تھے، ٹھیک ہے. بالکل اور ٹھیک ہے. بھنے ہوئی شکل میں، یا سکی ہوئی جی شکل میں جو جی ہے وہ پسند فرماتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی سادہ زندگی، ٹھیک ہے، اور کیا کچھ کر گئے مطلب اتنی خوراک سبحان میں. اللہ. ٹھیک بالکل ہے، ایسا ہی ہے. اتنی سادہ زندگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر جب آپ اس طرح کی غذا کھاتے ہیں نا تو آپ اپنی جو عبادات کرتے ہیں مطلب ان میں بھی خلل نہیں واقع ہوتا، نہیں آپ کا واقع پیٹ ہوتا کا بالکل سسٹم ایسا. بڑا اچھا رہتا ہے. میلوں کا سفر اور نہ جانے ٹھیک کیا ہے، کیا کیا میرے کیا، ذہن میں آ ٹھیک ہے، رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ساری کتنی چیزیں. ساری یہ چیزیں ایک آپ عام ریوائز انسان تو کے کریں. لیے آج ممکن نہیں ہے وہ. آپ ریوائز تو کریں. جی ٹھیک ہے نا، صرف کھجور اور پانی پر ہی گزارا ہے. میلوں کا سفر میلوں کر کا لیا اس سفر کے ہے، اوپر مطلب اس میں اتنی طاقت ہے. ہے. ایک کھجور میں 250 کیلوریز ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ 5 کھجور، کہا جاتا ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جی طاق صورت میں کھا لیں، 5 کھا لیں، 6 کھا لیں. تو 5 کھجور اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کو 1500 کیلوریز جو ہیں تو وہ مل گئی ہیں. بالکل ایسا کیا ہی ضروری ہے کہ مطلب اس کے اوپر جو ہے تو میدے کے اوپر زیادہ ظلم کیا ظلم جائے اور اس کیا کو جائے مجبور کیا جائے کہ وہ 24 گھنٹے جو ہے تو وہ اپنا چکی کام بنا کرے. رہے اور بالکل جو ہے ایسا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا جو اچھی ہیں تو بات وہ آپ کی سمجھنے گئی. کی ہیں. تو ہم ہمارے پاس جو پروگرام ہے، گھر بیٹھے جو اتنی گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے وزن کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. اگر جن لوگوں کا وزن بڑھ گیا ہے وہ اس کو کم کریں، جن لوگوں کا وزن بڑھ رہا ہے وہ اس کو بڑھنے سے روکیں. ویڈیو کنسلٹیشن بھی ہے پورے ملک سے. تمام لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے جو ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر جو ہے اسکرینز پر چل رہے ہیں، جو اسٹینڈیز یہاں لگی ہیں ان پر بھی موجود ہیں. یوٹیوب چینل بھی ہے میرا، فیس بک پیج بھی ہے محمد حنیف سعید کے نام سے، آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینل کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو چینل کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ نمبر لینا چاہیں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں. پروگرام میں بھی لائیو کال کر سکتے ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کے لیے جو کراچی میں نہیں ہیں، ان لوگوں کے بالکل لیے ٹھیک ہے. جو ویڈیو کنسلٹیشن پہ کریں گے ان لوگوں کے لیے ایک پروگرام ہے. یہ 1 مہینے کا پروگرام ہے اور اس کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ ہے رسبری کی ٹون. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رسبری کی ٹون جو ہے وہ ایک ہرب سمجھ لیں آپ. جی ٹھیک ہے، ایک ہرب ہے، ایک پودا ہے. ٹھیک ہے، جو ایکسٹریم فیٹ برنر ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ پروف ہو گیا ہے کہ یہ ایکسٹریم فیٹ برنر ہے اور ایک سپلیمنٹ ہے، پودا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہو گیا مطلب کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. نہیں ہے. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. تو یہ ایک ساشے ہے. اس پروگرام کا پہلا حصہ ایک ساشے ہے جو آپ کو صبح ناشتے کے بعد جو بھی ناشتہ ہم بتائیں گے، اس کے ساتھ ایک ڈائٹ پلان بھی ہے. یہ نہیں جی کہ آپ نہارے اور پائی کا ناشتہ کر کے اور اس کے بعد ایک ساشے یہ پی لیں کہ جو ہے تو میرا وزن کم ہو جائے گا. تو ناشتہ بھی ڈائٹ کا حصہ ہے، اس پروگرام کا حصہ جی ہے جو آپ کو اس کے ساتھ ملے گا. 1 چمچ آپ کو یہ ناشتے کے بعد پینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب رسبری کیٹون کے جو فیچرز ہیں، جو ایک تو یہ بہت اچھا امیون بوسٹر ہے. بوسٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کے جو امیونٹی سسٹم ہے، قوت مدافعت ہے، اس کو جی بہت اچھا بڑھاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، فٹیک نہیں ہونے دیتا، تھکنے نہیں دیتا. تھکنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا فیٹ برنر تو یہ باڈی ویٹ کو جو ہے تو وہ کم کرتا ہے اور فٹیک کو بھی، اور انکریز انرجی لیول کو جو ہے تو وہ انکریز کرتا ہے اور فیٹ میٹابولزم کو بھی جو ہے تو وہ انکریز کرتا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. یہ تو اس کے خاص
فوائد ہیں رسبری کیٹون کے، اور یہ وہ سارے فوائد ہیں جو ایک وزن کم کرنے والے مریض کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، کہ اگر آپ ڈائٹ کم لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے شروع کے دنوں میں اسے لگے کہ وہ تھوڑا لیتھارجک ہو رہا ہے، مطلب سست ہو رہا ہے، اس کو پوری انرجی شاید نہیں مل رہی ہے، تو یہ اس کی اس کنڈیشن کو جو ہے تو وہ کنٹرول کرے گا، اور آپ کے اندر جو کھانے کی اشتہا ہے مطلب اس کو ایپیٹائٹ کو جو ہے تو وہ آپ کو مجبور نہیں کرے گا گھڑی گھڑی کھانے کے لیے، آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا رہے گا ایک اگلے میل تک، جو ہم اس کے بعد بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ رسبری کیٹون کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ امریکن مینگو ایکسٹریکٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، سوری افریقن مینگو افریقن مینگو ایکسٹریکٹس میں جو ہے تو اس طرح کے انزائمز شامل ہیں جو ہمارے فیٹس کے میٹابولزم کو فاسٹ کرتے ہیں، انکریز کرتے ہیں، اور جو ہمارے فیٹس کا سائز ہوتا ہے ان کو جو ہے تو وہ ریڈیوس کرتے ہیں، فیٹی سائڈس کو ریڈیوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف وزن کم ہوتا ہے بلکہ ہمارے باڈی کی جو انچز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، تو باڈی جو ہے تو وہ ساتھ کے ساتھ ساتھ کنٹور میں بھی آنے لگتی ہے۔ یعنی کہ اس پروگرام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر وزن لوز کریں گے تو آپ کی اسکن نہیں ڈھیلی ہوگی، نہ ہی آپ کا جو ہے تو کوئی فیس جو ہے تو وہ سیگ ہوگا، رنکلز پڑیں گے، نہ بال گریں گے، کیونکہ ایک بیلنس پروگرام ہے، ٹھیک ہے، اور انڈر دی سپرویژن آف کنسلٹیشن ہوگا تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ گرین ٹی ایکسٹریکٹ بہت کامن ہے، سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ گرین ٹی جو لوگ وزن کم کر رہے ہوتے ہیں وہ گرین ٹی جو ہے تو وہ پی رہے ہوتے ہیں، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکائی بیری ایکسٹریکٹ ہے، اکائی بیری ایکسٹریکٹ جو ہے تو اٹس آلسو اے ویری گڈ فیٹ برنر، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ وینیگر ہے، ایپل وینیگر، جیسے میں نے اس کا بھی ایکسٹریکٹ ہے، جو بھی بات ہو رہی تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تو بڑا پسندیدہ شوربہ رہا ہے، تو اس طرح کے اس میں جو ہے تو وہ ایکسٹریکٹ شامل ہیں، نیچرل ہیں، بالکل بے ضرر ہے، آپ اس کو بے فکر ہو کے ڈائٹ پلان کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ کلر نہیں ہے۔ اس پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ رسبری کیٹون کی ٹیبلٹ پر مشتمل ہے۔ رسبری کیٹون کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ بالکل سمپل ٹیبلٹس ہیں، ایک صبح کھانی ہوتی ہے، ایک رات کو کھانی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ اگر آپ اومیگا 3 کو ایک مناسب مقدار میں لیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا فیٹ برنر ہے۔ ٹھیک ہے، اومیگا کے اپنے فائدے اپنی جگہ، آپ کی اسکن کو جو ہے تو وہ شائن کرے گا، آپ کے بالوں کے اندر شائنی لے کر آئے گا، بوسٹ کرے گا، آپ کے جوائنٹس کی موبلٹی کو جو ہے تو وہ انکریز رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ کی باڈی میں اچھے کولیسٹرولز کو جو ہے تو وہ پروموٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا فیٹ برنر بھی ہے اومیگا 3، اور اس کا جو اچھا نیچرل جو سورس ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو فش کی جو اسکن ہوتی ہے وہ اومیگا 3 کا جو ہے وہ بہت بیسٹ نیچرل سورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فش کھاتے ہیں لیکن اس کی اسکن اتار دیتے ہیں کہ وہ لگتی ہے، تو وہ ہم بہت سورس کو جو ہے تو وہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، نہیں اچھی لگتی ہے آپ کو، تو آپ سپلیمنٹ کے طور پہ بھی اومیگا 3 جو ہے تو وہ لے سکتے ہیں، کوائٹ سیف اینڈ ویری افیکٹو، اور بہت اس کے بینیفٹس ہیں۔ تو اومیگا 3 کی ایک ٹیبلٹ آپ کو دن میں کسی بھی وقت دوپہر کے ٹائم جو ہے تو وہ لینا ہوتی ہے، جو آپ کی کو انرجی بھی پرووائڈ کرتی رہے گی، بوسٹ بھی کرتی رہے گی، اور اپنے جو بھی فنکشنز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرتی رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کریں ایک مہینہ تو ہمارا کتنا وزن کم ہوگا؟ بہت ساری کالز آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مطلب کتنا وزن کم ہوگا؟ تو جو میری اپنی اسٹڈیز ہیں جو پیشنٹس کے ساتھ اور جو ان کو دیا اور ساری چیزیں کی، تو 10% آف یور ایگزسٹنگ باڈی ویٹ، اچھا، کہ اگر آپ ریلیجیسلی پوری ایمانداری سے ڈائٹ پلان کے ساتھ اس پروگرام کو فالو کر رہے ہیں تو ایک مہینے میں آپ کا 10% ایگزسٹنگ باڈی ویٹ کم ہو جائے گا۔ آسان لفظوں میں اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر آپ 100 کلو کے ہیں اور اس پروگرام کو لے کے آپ چلتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو آپ کا وزن ایک مہینے کے بعد 90 کلو ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو دس از دا سکسیس ریٹ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چیٹنگ کریں گے، ہاں بالکل، آپ چیٹنگ کریں گے اور ڈائٹ میں پلان کریں گے اور دوا وقت پہ نہیں لیں گے تو، اور جو موومنٹ آپ کو بتائی ہے وہ نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس پرومسنگ نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میں جی رفیق بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے میرا کہ جی بال جب کنگھی کرتا ہوں تو کنگھی کے ساتھ کچھ بال آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چند ایک بال نکلتے ہیں، تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اب یہ تھوڑا سا اور ہے۔ اسلام آباد اس میں کے بھی لیے سردی خوب پڑ رہی ہوگی؟
جی جی وہ تو اسلام آباد کی سردی تو مت پوچھے نا، جی ادھر تو درجہ چلے رہا نہیں، تقریباً ہمارے 0 کراچی پہ میں ہی بھی رہتا ہے۔ سردی جو ہے تو وہ بہت اچھی پڑ رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، اور صبح صبح اسلام آباد والوں کو بھی سلام، اور پورے جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو سلام۔ بس یہ کامن مسئلہ ہے ابھی سردیوں کا، آپ فون بند کریں اور سنتے رہیں۔ جی جزاک اللہ بہت جیسے جزاک شکریہ، ابھی اللہ۔ جواب آپ کو دیتے ہیں جی۔ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جی سردی ہو گئی اور کالز آنا شروع ہو گئی کہ سردی بڑی ہے اور ہیئر فال بھی بڑا ہے۔ ہیئر فال بھی بڑا، اچھا، بالکل یہ بڑا ٹھیک ہے کامن سا دیکھا گیا ہے جی۔ نا، حالانکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں کی جو سردی ہے اس میں سردی کے ساتھ ساتھ ڈرائنس بھی آتی ہے، ڈرائنس بھی آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے تو ڈرائنس کی وجہ سے جو بریکیج ہے، جو بالوں کا جو بریکیج ہے، ٹوٹنا، جی ایک ہوتا ہے جی بال کا گرنا، ایک ہوتا ہے بال کا ٹوٹنا، بالکل ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو بال کا ٹوٹنا بڑھ جاتا ہے جی۔ اس سیزن میں، جب سردی ہوتی ہے اور بالوں میں ڈرائنس آتی ہے ہوا کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے، یا ہم بہت زیادہ ان کو کور بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جی یہ ساری جی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بریکیج آف فال ہے، انہوں نے کہا نا کہ کنگھا کرتے ہیں تو کچھ اس میں بال آتے ہیں، تو مینس کہ وہ بریک ہو رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، جی وہ کم نہیں ہوں گے آپ کے اس طرح کے بال۔ تو بڑا کامن اس کا، بالکل کامن جو میں نے مطلب اپنا سولوشن نکالا ہے اوکے اس مسئلے کا، ایسا نہیں کہ آپ جی گنجے ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ تیل لگائیں گے تو آپ کے سر پہ بال اگائیں گے، اس کے لیے آپ کو ٹرانسپلانٹ ہی کرانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے تو بالکل اس طرح کے جنرل مسائل کہ موسم تبدیل ہوا ہے، بالوں کوئی ریزن نہیں ہے، بالوں کے گرنے کا تناسب تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کنگھے میں آ رہے ہیں یا شاور میں تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں، بن نہیں رہے، اسٹائل صحیح نہیں کر پا جی رہے۔ جی اچھا، ایک الیکٹرانک وہ میگنیٹک چارج بھی میگنیٹک پیدا ہو وہ جاتا ہے، پیدا بالکل ہو ایسا جاتا ہے، آپ لے جا رہے ادھر ہوتے ہیں وہ آواز آتی ہے اور ادھر وہ سے جو آ ہے رہے وہ ہوتے ہیں، ادھر بالکل جا ٹھیک رہے ہے ہوتے ہیں، بالکل تو ٹھیک ہے وہ اس طرح کی کیفیت جو جی پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فریزی کم ہوتے ہیں اس سیزن میں، بال فریزی کم ہوتے ہیں، جی جس طرح ہم نے بھی بتایا میگنیٹک اور اسٹیٹک زیادہ الیکٹرک ہو جو جاتے وہ ہیں، جو ہے بالکل تو وہ ٹھیک ہے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک تو ہے بہت ایک جنرل ٹونک ہے کرسٹل ہیئر آئل کے نام سے، ٹھیک ہے، رائٹ رائٹ اور اٹ از ٹوٹلی ہربل، اور بہت ہی ریسرچ مطلب یہ کہ پروڈکٹ ہے۔ 54 ہربس شامل ہیں یاسر اس میں، ماشاء 54 ہربس، اور ایک ایک ہربس کا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہربس زمانے قدیم سے، ہماری نانی اور دادیوں کے زمانے سے وہ تیل میں ریٹھے اور آملہ بنولا جی اور جی یہ جی ساری چیزیں ڈال کے، اور پھر بادام کا تیل، اور پھر اس کے ساتھ جی جو جی ہے جی تو جی جی زیتون کا تیل، اس کے ساتھ جو ہے تو وہ ناریل کا تیل، اور اصلی سارے بالکل ٹھیک سرسوں کا تیل پھر ملا کے سارا، اور وہ پھر لڑکیوں کے بالوں میں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے جی تھا، جی باقاعدہ ان کی مالش کی جاتی تھی، تو آپ دیکھتے تھے کہ کتنے خوبصورت بال ہوتے تھے، بالکل صحیح کتنے حسین بال ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے یاد ہے اپنے جو بزرگ میرے چلے گئے بڑے والدہ بھی، اور وہ اللہ بری مطلب کی رحمت کہ نہ کبھی انہوں نے اسٹریکنگ کرائی ہے، کبھی ٹھیک ضرور ہے، ٹھیک ہے، نہ کبھی بالکل انہوں ایسے نے ہی وہ کوئی کٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا کیریٹن ہے ہو وہ رہے ہیں نہ اور کوئی کیریٹن بالکل ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے کرایا، اور الحمدللہ اللہ نے کروٹ جنت آمین نصیب کرے، لائے بہت خوبصورت ان کے بال تھے، بالکل ٹھیک اور ہے میں اپنے ہاتھوں سے ان کے سر میں کرسٹل ہیئر آئل کی مالش کیا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ڈاکٹر حنیف سعید صاحب تشریف فرما ہیں اور بڑے مفید مشورے دے رہے تھے مختلف حوالوں سے، صحت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ موٹاپے کے اوپر کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی ہے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے بالوں کے گرنے کا جو ایک اہم مسئلہ ہے، جو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے، انہوں نے ایک سوال کیا جو میرے خیال میں کہ یہ ایک جنرل سوال تھا جو ہے، بالکل سب کے ٹھیک ہے، ذہنوں میں ہوگا آج بالکل کل نا، صحیح ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب۔ ان کا سوال یہ تھا کہ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے بال جو ہیں تو گر رہے ہیں، تو کچھ دنوں سے اصل میں موسم میں تبدیلی آئی ہے، جی اور موسم جو ہے تو وہ سرد اور خشک ہو گیا ہے پورے ملک میں، جی اور ایسے موسم میں جیسے بھی ہم نے وقفے سے پہلے ذکر کیا، بال جو ہیں تو وہ کچھ تھوڑے سے بریکیج ان کا بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے اچھا جو ایک پروڈکٹ ہے جو میں ریکمنڈ کروں گا وہ کرسٹل ہیئر آئل ہے، ٹھیک ہے جو اس طرح کے جنرلائزڈ کال ہے۔ جی، ایک کالر ہیں خانیوال سے، کالر ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر، میں وارث بات کر رہا ہوں خانیوال سے، جی بالوں کے بارے میں تھوڑا دیکھنا تھا، آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے، ضرور پوچھیں۔ بال جھڑ رہے ہیں، اچھا، کتنی عمر ہے آپ کی؟ عمر ہے 40 ایئرس۔ چھوٹی ہے؟ 40 ایئرس ہے، 40 ہے؟ اچھا، 40۔ ٹھیک میں نے کہا شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر چھوٹی ہی ہے۔ عمر اچھا، چھوٹی، خواتین سے اکثر پوچھیں نا کہ عمر کتنی ہے۔ ٹھیک ہے اچھا، میں نے آج تک اپنے پریکٹس میں جی ٹھیک ہے، وہ 40 ہے، اور آپ مکمل بال تو نہیں گرے ہیں آپ کے؟ نہیں، کم ہے بس مطلب 20 گنج میں پن تو کم ہے۔ ظاہر نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔
ہاں تو بس آپ کرسٹل ہیئر آئل جو ہے تو وہ منگوا لیں آرڈر کر کے، نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں، ان کو آرڈر کریں تو یہ آپ کو کرسٹل ہیئر آئل بھیج دیں گے، یہ آپ استعمال کریں 2-3 مہینے استعمال کر کے پھر اپنا ایکسپیرینس جو ہے تو وہ شیئر کریں. نمبرز جو ہیں تو وہ چل رہے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں اور اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا، اور پروگرام میں شیئر کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال وارث کرنے بھائی. کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. تو ہربس جو ہیں وہ شروع سے ہی شروع سے استعمال رہے کریں، ہیں، بالکل تو میں نے ٹھیک آپ ہے. کو بتایا کہ 54 ہربس ہیں اس میں، تو اس کے فنکشنز بھی بہت اچھے ہیں. مطلب جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے میں اس کو ان کے ساتھ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. آلدو کہ میڈیکل سائنس پروون نہیں کرتی کہ آئل کا بالوں کے گرنے میں کوئی رول ہے. رول ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ ٹھیک بھی ہے، میں ایک بات ڈبیٹ ہے، بتاتا بالکل چلوں. ایسا ہی. ٹھیک ہے کہ میڈیکل سائنس میں آئل کا کوئی رول ابھی تک پروون نہیں ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ثابت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جب بھی ہم کوئی آئل لگاتے ہیں تو صرف پور نہیں کر لیتے، جی. ہم انٹینشنلی نان انٹینشنلی اس کو مساج کرتے ہیں. مساج کرتے ہیں، ہمارا بالکل ٹھیک ہے. جب ہم اس کو مساج کرتے ہیں تو وہاں پر ہماری سرکولیشن بڑھتی ہے، بلڈ کی ایسا ہی، سرکولیشن، بلڈ فلو جو ہے تو وہ بڑھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب وہ بلڈ فلو بڑھتا ہے، سرکولیشن بڑھتی ہے، تو جو ہمارے فولیکل ہوتے ہیں، جو بالوں کی جو جڑ ہوتی ہے، جی. وہ سرکولیشن ان کو جو ہے وہ نورش کرنا شروع کر دیتی ہے، بالکل زیادہ ٹھیک نورش کرتی ہے، زیادہ نرش ان کرتے کو ہیں. زیادہ آکسیجن ملنے لگتی ہے، تو وہ الٹیمیٹلی اندر سے جو ہے تو خود ہی آٹومیٹک نورش ہونے لگتے ہیں اس مساج کی وجہ سے. جی. جی. ٹھیک ہے، آئل کا جو افیکٹ ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، وہ پروون ہے یا نہیں ہے، لیکن دا ٹائم ول کم کہ ہو بھی جائے گا، کیونکہ سائنس میں ٹھیک ہے. ہر روز جو ہے تو وہ تحقیق جاری ہے. ٹھیک ہے، اور جو چیزیں پہلے سمپل سی بات ہے، اسپاگول، ٹھیک ہے، پہلے پروون نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ ڈاکٹرز اپنے نسخوں میں جو ہے تو وہ اسپاگول تجویز کرتے ہیں کانسٹیپیشن کے لیے یا اور دیگر مسائل کے لیے، گیس وغیرہ کے لیے یا ایسیڈیٹی کے لیے، ساری چیزوں کے لیے. تو ہربس کا رول بھی جو ہے تو سائنس کبھی نہ کبھی پروف کرے گی، اور پروف کرتی چلی جا رہی ہے. بالکل ایسا آپ ہی. کہنے کہ جیسے کہ ویٹ ریڈکشن میں جو ہے تو وہ ہربس پر مشتمل جو ہے تو وہ میڈیسنز جو ہیں تو وہ آ رہی ہیں اور نہیں، آ میں گئی وہی ہیں. سوری ایک چیز اور اس میں جی اضافہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل جو ادویات بھی آ رہی ہیں اس میں اب جس کے آگے ہربل لکھا ہوتا ہے یا ہربس لکھے ہوتے ہیں نا، تو وہ زیادہ مہنگی ہو زیادہ گئی ہیں. مہنگی بھی وہ ہوتی تو ہے، ظاہر جی. ہے کہ جی. مہنگی ہوں گی، کیونکہ ابھی انیشیل اسٹیجز ہیں، ابھی جی. ان کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا وہ پروپورشن نہیں ہے، جی. ان کی پروڈکشن کا وہ پروپورشنز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یقیناً مہنگی ہوتی ہیں. ہربس کہہ لیں یا جس کو نیچرل پروڈکٹس کہہ لیں، جی. ٹھیک ہے، جو آرگینک جس کو لفظ ہے نا، آرگینک تو زیادہ دنیا جو ہے مناسب وہ ہے، بالکل آرگینک ٹھیک. کی طرف جا رہی جی. ہے. ٹھیک ہے، جی. اور ایک بہت بڑا آرگینک کا سسٹم ہے، کبھی کسی پروگرام میں اس کو ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے، تو بات کرسٹل ہیئر آئل کے حوالے سے ہو رہی تھی. تو یہ شائننگ بڑی لاتا ہے بالوں میں. مطلب اگر آپ اس کو ریگولر استعمال کریں تو آپ کچھ ہی دن میں محسوس کریں گے کہ آپ کے بال شائن ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان کی جو روکھا پیکا پن تھا وہ ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اکثر بچوں کو شکایت رہتی ہے کہ جب ان کے بال تھوڑے بڑھتے ہیں تو وہ 2 منہ کے ہو جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، ڈبل منہ کے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ڈبل منہ کے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ان کی گروتھ نہیں ہوتی، پھر وہ وہاں پہ ان کی گروتھ رک جاتی ہے، بالکل اور ٹھیک ہے. وہ دیکھنے میں بھی بہت برے لگتے ہیں. مطلب جب وہ جی. اسٹائل کرتی ہیں یا بناتی ہیں تو وہ مطلب ان میں خوبصورتی نہیں آتی. جی. تو جی. بیسٹ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو ٹرم کریں، جتنے بھی ڈبل منہ کے بال ہیں اس حد تک، اس لینتھ تک اس کو ٹرم کر لیں. ٹھیک ہے، ہیلدی بال رکھیں، اور جو نان ہیلدی ہو گئے ہیں ان کو ٹرم کر دیں. ان نان ہیلدی بال رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کرسٹل ہیئر آئل کا استعمال کریں، نہ صرف مساج کریں بلکہ اس کو بالوں کے شیلف کے اوپر بھی لے کر جائیں. جو بالوں کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جس کو کیوٹیکل لیئر کہتے ہیں، جی. جو پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے، جی. تو جب یہ آئل ان بالوں کے شیلف کے اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کی کیوٹیکل لیئر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. بالوں کی شائننگ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، بالکل اور ٹھیک ہے. ان کی جو اوپر سے لے کے نیچے تک ان کا جو ڈائمیٹر ہے وہ مینٹین رہتا ہے. مینٹین رہتا ہے. ورنہ ان ہیلدی بال کی اوکے. پہچان یہ ہے کہ اوپر سے ڈائمیٹر جو ہے وہ موٹا ہوگا، اور جیسے جیسے بال نیچے جاتا جائے گا وہ باریک ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹلی جو چوٹی بنتی ہے اس کی شکل گاجر یا مولی کی طرح ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسا ٹھیک. نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے، اور کیوں، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. ایک اور کالر انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، احمد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر جی. صاحب جی. سے یہ پوچھنا ہے کہ بال ہمارے نا جھڑ رہے ہیں اور موٹے ہیں، ملائم نہیں ہیں، اس کے بارے میں بتانا. وہی ابھی بات ہو رہی بالکل تھی. احمد صاحب یہی فیصل آباد سے کال کر رہے تھے، ٹی وی کے اوپر آپ جواب سنیں، خوشی کی گفتگو بات یہ ہے جاری تھی. کہ جی. اسلام آباد میں بھی پروگرام دیکھا جا رہا ہے، خانیوال میں بھی پروگرام دیکھا جا رہا ہے، فیصل آباد میں بھی پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور کراچی کا تو خیر مطلب فیمس پروگرام ہے ہی، اور جی. نام بھی جو ہے تو وہ گڈ مارننگ کراچی ہے. بالکل کراچی ٹھیک ہے. ہی ہے.
تو بہت خوشی کی بات ہے، پورا پاکستان جو ہے تو وہ جاگ رہا ہے اور صحت کے پروگراموں میں دلچسپی رہ رہے ہیں، سب سے ٹھیک ہے، زیادہ خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلام ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کال کی پروگرام میں اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تو جنرلائز بالوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، جی اور اس تمام جس طرح کے مسائل ابھی تک تینوں کالز میں آئے ہیں اس کا حل جو ہے تو وہ مجھے کرسٹل ہیئر آئل کی شکل میں ہی ابھی تک نظر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بات آگے نہیں بڑھی ہے، کوئی اگریسو پوزیشن آئے گی تو پھر بات اس کے ساتھ آگے بڑھے گی، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم کرسٹل ہیئر آئل پہ ہی رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کیوٹیکل لیئر کی پروٹیکشن کی، جو کہ یہ بہت اچھا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جو جب آپ اس کا مساج کرتے ہیں تو یہ آپ کو ذہنی سکون پرووائڈ کرتے ہیں، ریلیکسیشن جو ہے تو آپ کو فیل ہوگا بہت، ٹھیک ہے، اور نیند بہت اچھی آتی ہے، نیند اچھی آئے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بالوں کے گرنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اسٹریس ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس کو میڈیکل یہ پروون ہے، جی جی بالکل، جس کو میڈیکل کی زبان میں ٹیلوجن ایفلووین کہتے ہیں۔ ٹیلوجن ایفلوویم جو ہے جو اس طرح کا بال گرنا، وہ جو اسٹریس کی وجہ سے ہو، اسٹریس کسی بھی وجہ سے ہو اور اس کی وجہ سے بال گرتے ہیں، یہ تو ہے پتہ ہے کہ اسٹریس میں گر، تو اس کی ایک بڑی وجہ اسٹریس ہے۔ جب آپ اس کو کرسٹل ہیئر آئل کو آپ مساج کرتے ہیں تو جیسا میں نے بتایا کہ اس میں کچھ ایسے ہربس، ایسے انگریڈینٹس ہیں جو اسٹریس لیول کو کم کرتے ہیں، آپ کو ریلیکس کرتے ہیں۔ نیند کی کمی بھی بالوں کے گرنے کی ایک وجہ ہے، آپ کو نیند بہت اچھی جو ہے تو وہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کے بال گرنا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسٹریس فری ہو جائیں اور نیند صحیح ہو جائے تو آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اسٹریس کا تعلق، اسٹریس ایک بہت خطرناک جو ہے تو مرض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا بالوں کے حوالے سے لیتے بھی کہیں نہیں جاتے، دوسری طرف نہیں جاتے۔ تو جب بال گرتے ہیں تو اسٹریس ہوتا ہے تو بال گرتے ہیں، اور جب بال گرتے ہیں تو اسٹریس اور بڑھتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے، جب اور بڑھتا ہے تو بال اور تیزی سے گرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک وشیس سرکل جو ہے تو وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس اسٹریس لیول کو بریک کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے جو اسٹریس فیکٹر ہے اس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل وہ دواؤں کے علاوہ، دوائیں تو وہ تو دیگر چیزیں ہیں نا، کرسٹل ہیئر آئل از دا بیسٹ ٹو ریلیو یور اسٹریس اینڈ امپروو یور کوالٹی آف سلیپ۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ایک اور کالر ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کو شامل کرتے ہیں، وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون سا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ جناب میں عبید بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عبید۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ میرے بال گر رہے ہیں بہت زیادہ، اچھا، اللہ اور خیر کرے۔ تقریباً گنجا پن آ گیا ہے، اس کے لیے کوئی مجھے کوئی چیز بتائیں گے میں کیا کر سکوں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے عبید، اب اس میں سب سے بیسٹ، کیونکہ آپ کراچی میں ہیں، گنجا پن بھی آ گیا ہے، بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ اب اس طرح کے ٹوٹکوں سے یا اس سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک پراپر کنسلٹیشن کی، چیک اپ کی ضرورت ہے اور پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بال گر گئے ہیں، بالکل گنج پن ظاہر ہو گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ بھی آپ کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت پاسبل ہوں گی کہ جب آپ کلینک پہ تشریف لائیں گے کنسلٹیشن کے لیے، اپنا معائنہ کرائیں گے، ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں، ان نمبر پہ آپ فون کر کے اپائنٹمنٹ لے لیں، لوکیشن جو ہے تو وہ منگوا لیں۔ 2 کلینک ہیں، ایک بہادر آباد میں ہے اور ایک جو ہے تو وہ ڈیفینس میں ہے، تو جو بھی آپ کو نزدیک ہو وہاں کے حساب سے آپ اپائنٹمنٹ لے لیں اور اپنے اپائنٹمنٹ پر جو ہے تو وہ آئیں اور اپنا معائنہ کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی واٹ ایور، جتنا بھی مطلب مسئلہ ہے آپ کے بالوں کی سنگینی کا، وہ کوشش کی جائے گی کہ وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، کلینک پہ ضرور تشریف لائیے۔ بہت شکریہ عبید آپ کا، تھینک یو سو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔ جی، تو اب عبید آواز سے تو مجھے لگ رہا تھا کافی ینگ ہیں، لیکن اب یہ ایج پوچھنا ہم بھول گئے، لیکن انہوں نے ظاہر بتا دیا کہ بہت اگریسو ہیئر فال ہے، گنج پن بھی جو ہے تو وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے تو ٹیلی فون پہ ایڈوائزیبل نہیں ہوگا۔ اگر دوسرے شہر سے ہوتے تو پھر ہم ویڈیو کنسلٹیشن کا مشورہ ان کو دیتے، تو ویڈیو کنسلٹیشن کی بھی خاص طور پہ جو دوسرے شہروں میں ہیں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کراچی والوں کو بھی ویڈیو کنسلٹیشن دی جائے، تو جو دوسرے شہروں میں ہیں، ملک کے دوسرے شہروں میں جو نہیں آ سکتے ہیں اور ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے اپنا معائنہ کرا کے دوائیں تجویز کرا سکتے ہیں، تو وہ بھی ان نمبروں پہ رابطہ کر کے ویڈیو کنسلٹیشن کا اپائنٹمنٹ اور طریقہ کار سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بال جو ہے نا وہ انسان کی آپ کیا سمجھتے ہو کتنا پرسنٹ شیئر کرتے ہیں پرسنالٹی، خواہ فیمیل ہو یا میل ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اچھے آپ کے استھیٹکس ہیں اور بال اگر اس پہ اچھے ہیں، اگر آپ اس کو مینٹین رکھتے ہیں
تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آدھی سے زیادہ، نصف سے زیادہ جو آپ کی شخصیت کو بہتر بنانے میں جو ہوتا ہے more than 50% ہے. میرا یہ ذاتی رائے ہے، میں ہو سکتا ہے اس میں غلط ہوں. میرے بیٹی کی بھی یہی رائے ہے ڈاکٹر ساجد کی کہ جی بال جی آپ کی شخصیت کا مور دین 50%، 60% جو ہے تو وہ شیئر کرتے ہیں، پرسنالٹی پر کوئی شیئر کرتے ہیں. تو بہت ضروری ہے بالوں کا خوبصورت رہنا، بہت ضروری ہے بالوں کا برقرار رہنا، اور اگر چلے گئے ہیں تو ان کا ٹرانسپلانٹ کر کے ان کو واپس لے کے آنا، اپنی شخصیت کو ریسٹور کرنا. بالکل ٹھیک ہے. ٹائم ہے ہمارے پاس، آخری منٹ ہے میرے پاس. جی ڈاکٹر صاحب. تو بس آخری منٹ کے لیے میں سننے والوں کے لیے یہی کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں. سب سے پہلے تو صحت ہے تو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں ایک طرف، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں آپ کو نوازی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو ساری نعمتیں آپ کے لیے جو ہیں وہ بیکار ہیں. اور صحت کی حفاظت کا بنیادی جو ایک اصول ہے بہت بڑا، جو بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے، وہ اوبیسٹی ہوتی ہے، موٹاپا ہوتا ہے، یا وزن کی زیادتی ہوتی ہے، جس سے آپ کے جوڑوں کا درد، آپ کی امپوٹنسی، آپ کے کارڈیک اٹیکس کے جو تو سائن وہ بڑھ جاتے ہیں، فالج کے اٹیکس کے سائن جو ہیں تو وہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، استھما، سانس، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو سب سے صحت میں سب سے اہم چیز، بنیادی چیز جو میں سمجھ پاتا ہوں کہ اپنے وزن کو کنٹرول رکھیے. سب سے پہلے تو اپنے وزن کو کنٹرول رکھیے. ہم موجود ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ٹریٹمنٹ کے آپشنز ہیں جو آپ گھر بیٹھے بھی جو ہے تو وہ حاصل کر سکتے ہیں. صحت مند رہیے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت رکھیے. تو یقین مانیں کہ جب آپ صحت مند ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے تو پورا پاکستان جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا اور خوبصورت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا پروگرام کا مقصد ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں، تو یہ خوبصورت ہی رہیں اور صحت مند آمین. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آپ آج کے دن ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہو رہا ہے پروگرام میں ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.